أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين من يوم والخالقين الذي لم يمر دائما ولا ليلا دائما ولا نهر ساكن ولا أنزاكم بهاد ولا خلق بيرقات والصلاة والسلام بداخل الإسلام على نبي النبي وخاتم المرسلين وخاتم الخير والفلكين ومنتظر العبادين سيدنا ومولانا أبيك وسيدنا محمد والمبارك بالطيبين الطاهرين والمحسنين والمسلمين والمنتهبين والمنتهبين الذين أنزل الله بالرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد إلى قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ ہماری ذات پہ درود بھیجے اور ہمارے 400 سال تک خاموش رہے اور پھر 400 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر درود پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تک ہم نے پچھلے درود کا سوال نہیں لکھا تھا یہ ہمیں تو یہ آج یہ موسم کی صورتحال آ رہی ہے، سامنے کی بارش ہو رہی تھی، شاید کچھ لوگوں کے دلوں میں کیا آیا ہوگا کہ آج ذکر نہیں ہوگا، آج ذکر گفتگو نہیں ہوگا، آج یہاں پہ دعا نہیں ہوگا، نہیں دکھائے نہیں رہیں گے، لیکن میں شاید آگے جو مقبول ہے اپنے شہر کو دینا والے کا غیرت مند بننا میرے سامنے میری ہے اس کے سامنے میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ آج ذکر نہیں ہوگا، جو لوگ سوچ رہے تھے آج یا علی کے نام نہیں ہوگی، جو لوگ سوچ رہے تھے آج کوئی بلا حساب کی صدا اقرار نہیں ہوگی، میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر نہ خدا کو میرے پاس یہ ذکر نہ سماعت میرے پاس یہ ذکر نہ خالی میرے پاس کیونکہ یہ ذکر اس کا ذکر ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ ذکر اس کا ذکر ہے جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آج میں آپ کو ہمیں سنیے اور میں آگے کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں یہ بات کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں یہ آئے تھے آج تشریف حرم کی قدر نہیں ہے، آج تشریف حرم کی قدر نہیں ہے، آج لوگ ضرور کو جانتا نہیں ہے، آج لوگ کو ہمارے صحابہ جانتا نہیں ہے، حسین کی طرف جہاد اطلاع ہو رہا ہے، حسین کی طرف جہاد اطلاع ہو رہا ہے، عباس کی طرف جہاد اطلاع ہو رہے تھے، عباس کی طرف جہاد اطلاع ہو رہے تھے، ہمارے سامنے کیا اپنا کیا ہاتھ نہ اٹھائے جو خود لے گا کہ ہمیں اپنا کام آگے کر رہا ہے کی نسلیں مل گئی ان کا ذکر مل گیا جدھر روکا ملتا ہے ان کا وارث مل جاتا ہے ان کا وارث کا بھی قائم تھا ان کا وارث قائم ہے۔ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے ہمارے دل علی میں ہمارے وسیلہ ہمارے دل علی میں کوئی بات اٹھتا ہے جس سے خیال علی لیتا ہو ورنہ جس سے رسول اللہ لیتا ہو ان کے ہاتھ میں مارے نہیں تو قیمت میں نہ
لیے قوم کی ایک آیت پڑھی میں جو قرآن دیکھ پڑھنا ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی میں نے صراط المستقیم بچے بچے کو آیت کیا ہر نمازی کو آیت کیا ہر مسلمان کو آیت کیا آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے سب کو یاد ہے اے صراط المستقیم ہر اللہ ہمیں صراط المستقیم بتا رہا ہے خدا اور حال تک نہیں کرا ہوتا یہ صراط المستقیم کیا تھا لیکن یہ اہل سنت قانون ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہم شیعہ لوگوں میں لکھتے یہ مسئلہ پیدا کرتے اس میں کرنا کیا پھر یہ صراط المستقیم کیا ہے یہ صراط المستقیم کیا ہے ایک مرتبہ رسول کی بدل کر بالکل تسلیم فرما کے ایک دلیل بنا صحابی سامنے بھیجا اسے نہیں یاد سنتا وہاں آیا صراط المستقیم یہ صراط المستقیم کیا ہے وہ صحیح کرا جگہ ڈالتا رکھنے دیا وہ صراط المستقیم ہے اسے ہم یاد سنلا وہاں آیا صراط المستقیم یہ صراط المستقیم کیا ہے اسے دیکھنا چاہیے واضح کر دیا اس بھاری باتوں سے آیا اسے یاد سنلا وہاں آیا صراط المستقیم یہ صراط المستقیم کیا ہے اتنا کہنا تھا کہ رسول کی رسام اور مسجد نبی نے واضح کی دربار سے کتاب کا بیان علی مسجد نبی نے داخل ہوا رسول اللہ آپ کو بھی دعا کرتا ہے اسے آپ صراط المستقیم وہاں صراط المستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا علیہ المستقیم آیا علیہ المستقیم صراط المستقیم نتیجہ عقیدہ اپنے شہر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شیطان نے خدا کو کہا تھا کہ میں تیرے قدموں کو صراط المستقیم سے ہٹاؤں گا یہاں سے پتا چلا شیطان لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوگا شیطان علیہ نہیں ہے یہ علی البری کا صرف ایک ربی کی لائن نہیں ہے یہ علی البری کا نہیں ہے جب یہ شراب کیا ہے خدا کی بارگاہ میں اس نے کہا دیا اللہ کی قدرت کا انکار اور خدا نے ہم نکل جائے ایک ہاتھ سے تو اس پہ لعنت ہے قیامت کے دن نہیں ہے تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن نہیں ہے کیونکہ اس نے کہا دیا تھا حضور کا انکار اے میرے خدا رب الرحمن ہے تو میرا دین ہے وہ میرا سب سے بڑا نمازی وہ میرا سب سے بڑا زندگی وہ میرا سب سے بڑا روزگار جتنی نمازیں اس نے پڑھی اتنی کسی نے نہیں پڑھی جتنے روزے اس نے رکھے کسی نے نہیں رکھے جتنی عبادت اس نے کی کسی نے نہیں گزرے آیا تو بات کی طرف جتنی نمازیں اس نے پڑھی جتنا فکر اس نے تیرا کیا اتنا کسی نے نہیں کیا اس کو دعا دیا کہ محمد کی جگہ ہو سکتا ہے وہ دعا کرتے خدا نے ہمیں کہا نہ اگر آج میں نے اس سلام کو معاف کیا اور وہ بڑی بڑی حدودوں میں منتا کری نمازوں میں تو میرے سامنے آ کے کہیں گے تاکہ تو اسے معاف کیا تھا آج تو ہمیں بھی معاف کر اور تو اسے بخش دیا تھا آج ہمیں بھی بخش دے آج میں نے اسے اپنی بارگاہ سے صرف حدود کا اقرار کرنے کی وجہ سے اس لیے دفاع کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو بتا دو کہ جو عالم مسلم بننے کے بجائے نہیں جاتا وہ علی ولی اللہ میں جاتا جو عالم سبھی اللہ کا بہتر کرتا ہے وہ علی ولی اللہ کا جیسے بتا شیعہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں کوئی عام قوم نہیں ہے میں اپنے کام علمی کا بلاس کرتا ہوں مجھے اتنا علم نہیں ہے آپ لوگوں نے بہت سی جگہ پہ تحقیقات کی ہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے لیکن جتنا میرے پاس علم ہے میں اس حساب سے آج لوگوں کی تنظیم کرنے لگا آپ کوئی سادہ قوم نہیں ہے آپ کوئی سادہ قوم نہیں ہے آج میری آنکھوں کے سامنے جو قوم بیٹھی ہے یہ وہ قوم ہے جس کی بشارت خود رسول نے دی تھی جس کی بشارت خود رسول نے دی تھی میرے سامنے وہ قوم بیٹھی ہے جس کی تمنا خود رسول نے کی تھی رسول کی بشارتوں اور رسول کی تمناؤں کے درمیان میں ہماری قوم کو سیا کرتے ہیں قرآن میں بنا اقسم بنا النجوم آیت ہے ابھی بداحہ کی بات ہو گئی ہے تو یہ بداحہ کی بھی تھوڑی سی دیر کے سامنے بیان کر دیتے ہیں بلند سلام قرآن میں آیت ہے بنا اقسم بنا النجوم قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو ستارہ آگے سجدے میں گرتا ہے
شہر گجرانوالا مرکزی جمعہ کا کثرے بطور کی وہاں سے باہر نکلے مکے کو مسجد کا تحقیق کریں کہ یہ کون سا ستارہ تھا جو وہاں کے سڑکوں میں گر گیا تھا. یہ ستارہ اگر سڑکوں میں گر بھی گیا تھا تو یہ کس کی تحقیق سے آگے سڑکوں میں گر گیا تھا. اور یہاں سے تحقیق شروع کریں. یہاں سے تحقیق کرتے ہوئے مکے کو مسجد تک چلے جائیں. آپ کو صرف ایک ہی بہت اتنا جواب ملے گا کہ ایک ہی ستارہ تھا جو آگے زہرا کی تحقیق کو سمجھنے میں گیا تھا, جو آگے زہرا کی تحقیق کو سمجھنے میں گیا تھا. یہاں سے نتیجہ آپ کو دینے لگا ہوں. جس کی قسم پوری مخلوق ہے اسے خدا کہتے ہیں, اور جو زہرا کی تحقیق کی قسم کھائے اسے خدا کہتا ہے. جس کی قسم پوری مخلوق کھائے اسے خدا کہتا ہے. جس کی تحریر کی قسم, جس کی قسم نہیں, جس کی تحریر کی قسم خدا ہے اسے خاتمہ کہتے ہیں. اسی تحریر سے ایک سلسلہ نام لیا کرتا ہے. ایک دن سلسلہ دربار ایک اندر بیٹھی تھی. ابراہیم سے سلمان نے کہا, اے سلسلہ میری خواہش ہے, میری دعا ہے, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جنت میں جب ہم یہاں ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی ساتھ رہے. اتنا کہا کہ تیری دعا ہے میں جنت میں رہتی ہوں, تیری دعا ہے میں جنت میں رہتی ہوں. بھولے والا فکرہ گایا نہیں ہونا چاہیے, فکرہ گایا اب نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ جس رسول نے بچوں کی جو خدمت کرتی ہے اسی رسول کے بچوں کی میں خدمت کرتا ہوں. جس کی کوئی خدمت کرتی ہے اسی کی میں خدمت کرتا ہوں. جن کے یہاں تو نوکری کرتی ہے وہی کے یہاں میں نوکری کرتا ہوں. جن کا تو احترام کرتی ہے وہی کا میں احترام کرتا ہوں. جن کا کلمہ تو کرتی ہے وہی کا کلمہ میں کرتا ہوں. جن کا کہا کہ نہیں میں جاننا اس چہرے کی زیارت کرتے ہو جس کی زیارت اس خدا کے سوا کوئی نہیں. یہی سے موازنہ آگے بڑھا, یہی سے موازنہ آگے بڑھا. اور ابھی تو یہاں میں نوکر سمجھ میں نہیں آ رہے. زمانہ ہم سے سرکار میں لگتا ہے ہم سرکار نہ ہو جائے گا. یہاں میں تو نوکر سمجھ نہیں آ رہے. ابھی ذرا سلسلہ کی شان سننا. ابھی یہی سے موازنہ آگے بڑھا. سلسلہ نے کہا کہ سلمان تو دیکھنا میں قیامت والے دن سب سے پہلے, سب تم سے پہلے نہیں, سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی. سلمان نے کہا اچھا تیاری کا خیال بڑھ ہے مجھے آگے والی فش میں ایڈ کروں گا. اتنا کہنا تھا کہ سلسلہ نے کہا کہ جا ان کے قدموں میں کھا کرنا میرا سلام کہنا اور میں کہنا کہ نیل کہہ رہی تھی کہ آپ سے بھی کہنے کے بدلے جاؤں گی. اتنا کہنا تھا کہ سلمان نے کہا یہ تھا میں تیری رسول سے زیادہ شکایت کروں گا. اس نے کہا کہ ان کے بھی قدموں میں کھا کرنا, ان کے تو کو سلام کرنا. اور وہ کہنا سرکار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی آپ سے بھی کہنے کے بدلے جاؤں گی. اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھا وہ بیچارہ بڑا مسجد نبی میں اور مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہونا تھا کہ میرے رسول نے نبی نے دیکھا اور نبی نے اسے دیکھ کے کہہ دیا سلمان کہیں فضا سے بحث کر کے تو نہیں آ رہا, کہیں فضا سے بحث کر کے نہیں آ رہا. لیکن میں تیری زبانی سننا چاہتا ہوں. سلمان تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فضا ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ بنی شروع کرنے جنت ہو جائے گی, وہ آپ شروع کرنے جنت ہو جائے گی. رسول نے کوئی بات نہیں کی. سلمان کا ہاتھ پکڑا آگے تحریر سیدہ نے سلام کیا اور فضا کہا فضا یہ سلمان پہ کہہ رہا ہے. فضا نے کہا یہ سرکار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. سرکار نے کہا کہ اچھا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تمہیں بولتے ہی نہیں جو آپ نہیں بول رہے, میں تو وہی بولتی ہوں جو آپ بول رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ رسول نے کہا اچھا چل پھر مجھے بتا کیا سنا تم نے. اتنا کہنا تھا کہ فضا نے بتایا کہ ابھی تو جمعے کے خطبے میں آپ نے کہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, قیامتیں قریب ہوں گی, ہم کیا ترس رہے ہوں گے کہ ہمیں کبھی جنت میں بھیجا جائے گا, کہ کبھی یہ سزا دی جائے گی, کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک سید الانبیاء نہیں آ جاتے, جب تک سید الانبیاء نہیں آ جاتے. اتنا کہنا تھا تو انہوں نے کہا اچھا پھر آگے چلے کیا ہوگا. فضا نے کہا کہ سرکار آپ لوگ کہہ رہی ہوں آپ نے تو کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں گا جنت میں جا کے انتظار کیا جائے گا تو مجھے بھی روک دیا جائے گا اور کسی سے بھی ایک سزا دی جائے گی کہ ساری کائنات اپنی نظریں جھکائے لیکن نوری ناکے پہ سوار ہوں گے. نبی کی بیٹی زہرا آ رہی ہے, نوری ناکے پہ سوار ہوں گے. نبی کی بیٹی زہرا آ رہی, بڑے والا فکرہ قائم نہیں ہونا چاہیے, نوری ناکے پہ سوار ہوں گے. نبی کی بیٹی زہرا آ رہی ہے. یعنی آپ نے سلمان کو یہ نہیں بتایا اس ناکے کی مہار سلسلہ کے ہاتھ میں ہو. یعنی آپ نے سلمان کو یہ نہیں بتایا کہ اس ناکے کی مہار مطلب سلسلہ کے ہاتھ میں ہوگی. توجہ لگا آپ لوگوں کی اب ایک مرتبہ اس تحریر کا جملہ سننا, اس تحریر کی سنائے کرنا. بیوی زہرا کی سکیلوں کوئی نہیں پڑھ سکتا. بیوی زہرا وہ ذات ہے
جن کو بیان کرنے کے لیے لہجے کا تمیز ہونا ضروری ہے، لہجے کا تمیز ہونا ضروری ہے۔ میں اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف ان کی تحریر آپ کو سنا رہا ہوں، ان کی تحریر پہ رہنے والے کا کام آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابھی زمانہ شہباز، زمانہ فرے والا بڑا اپنا ہے، زمانہ علی کسی کے حسن میں لگا ہوا ہے، ان کی وجہ اللہ کہنا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے، ان کی لیے عبادت استعمال کرنا ہے، ان کے لیے اپنا نصب استعمال کرنا ہے، ان کے لیے کیا استعمال کرنا ہے، ایک فکرہ آپ لوگوں نے ہمارے عقیدہ لے کے جانا ہے، جب اپنا فکرہ پسند آئے تو آپ اٹھانے کا یہ کر دینا کہ جس کے غیر کا نوکر کون ہے، جبرائیل ہے، جبرائیل ہے کون ہے؟ آپ کسی بھی حالت سے پوچھیں کہ کیا ہم جبرائیل کو رضی اللہ کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا نہیں یہ تو رسول ہے، اس کو علیہ السلام نہیں کہنا ہے۔ اور بھائی جن کے کھائی کے درزی علیہ السلام ہے، پھر اسے کھائی میں بھی علیہ السلام نہیں کہتے، اس گھر میں اللہ کے راز رہتے۔ اسی کے حدیث پہ ایک دن سماعت کرنا ہوگا، اسی حدیث میں ایک دن سلمان صاحب شکارے کرتے تھے کہ مدینے کی گلی سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ سلمان روٹی یہاں سے تجھے کیا ملتا ہے اس حدیث سے؟ سلمان نے کہا خبردار اسے تحریر نہ کہنا، سارے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سلمان بھی علی کا چاہنے والا بیٹھا تھا، آپ بھی سلمان خان کے فکرہ سننا، اور سلمان خان کی اگر فکرہ پسند ہے تو معلوم تعریف قرار دینا۔ اس نے کہا کہ اس دروازے سے یہ لکڑی کا دروازہ نکل ہے، یہ لکڑی کی چوکٹ نکل ہے، تجھے کیا ملتا ہے اس دروازے سے؟ سلمان نے کہا خبردار اسے دروازہ نہ کہنا، یہ بھی سادہ تحریر نہیں ہے، اس میں بول رہا ہے یہ کوئی سادہ تحریر نہیں ہے، یہ کوئی سادہ تحریر نہیں ہے، سدرۃ المنتہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا کیسے ہے؟ سلمان نے کہا تو سدرہ کسے کہتا ہے؟ جہاں جبرائیل کو گیا تھا رسول کسے گیا تھا؟ جبرائیل کو گیا تھا رسول کسے گیا تھا؟ مجھے عزت حسین کی قسم ہے اپنے شہر میں کھڑے ہوئے کوئی تعلق نہیں، رسول استعمال میں بزرگ سلام کرتا ہے، رسول استعمال میں بزرگ سلام کرتا ہے، رسول استعمال میں بزرگ سلام کرتا ہے۔ اپنے مجمع کے سامنے میں ایک نتیجہ ایک عقیدہ دے کے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی اس 21 سالہ زندگی میں رسول میں صرف دو جگہ پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، ایک زہرا کی تحریر سے، ایک معراج کے پردے میں، یا معراج کے پردے میں یا زہرا کی تحریر سے، یا مانو یا مرواؤ یا نکلو یا پھر ہم سے ماننا پڑے گا، یا زہرا کی تحریر سے یا معراج کے پردے سے عقیدہ دے کے جا رہا ہوں، یا وہاں پہ تم رہتی ہے یا یہاں تو نہیں رہتی ہے۔ یا وہاں بدلون رہتی ہے یا یہاں پر توحید ہے۔ یا وہاں بدلون رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے۔ بدلون کوئی عام لفظ، کوئی عام لفظ نہیں، بدلون کہتے اسے ہیں ایک چھوٹا بچہ آپ لوگ کہنا کہ جتنی قیمت، جتنی تعظیم، جتنی عزت ہم کے لیے اللہ کی طرف سے جتنا ان کے حق کے لیے ہم لڑتے ہیں کوئی بھی نہیں لڑتا، کوئی نہیں لڑتا۔ بدلون کسے کہتے ہیں؟ بدلون کہتے ہی اسے ہیں جس کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے۔ نہیں فکرہ آپ لوگ نے کہا فکرہ سننا تھا بدلون، اب فکرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ سلام پہ محمد بدلون، اب فکرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا شہر، میرے اپنے علامہ صاحب اور میرا اپنا مجمع، فکرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بدلون سے کہتے ہیں جسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے، فکرہ ضائع ہو جائے۔ بدلون اسے کہتے ہیں جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو۔ بدلون سے کہتے ہیں جو کعبے سے بھی زیادہ پاک ہو۔ آج قرآن میں خدا کہہ رہا ہے اے ابراہیم تو نے میرے کعبے کو پاک رکھنا ہے، تو نے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے کعبہ ابراہیم کا علاقہ ہے۔
حضور خدا کا ارادہ ہے، جو خدا اس کعبے کے لیے کہہ رہا ہے اے ابراہیم تو نے اس کعبے کو پاک رکھنا ہے، وہی خدا حضور کے متعلق کیا کہہ رہا ہے ان نماز حضور اللہ کے حضور آئے وہ عیسیٰ حاضر گئی اب یہاں سے پتا چلا کہ کعبہ اللہ ہے ابراہیم کا ارادہ ہے، حضور خدا کا ارادہ ہے، نتیجہ ایک کو دینے لگا ہوں آج سارے تعلیم کرنی ہے، اگر آپ کو کھانا آئے آج پیروں کا ذکر ہو رہا ہے، اگر کسی افغان میں میں رکھنے لینا چاہوں گا کہ کعبہ ابراہیم کا ارادہ ہے، حضور خدا کا ارادہ ہے، خدا کی قسم کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، حضور اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے۔ حضور اتنی پاک ہے جتنی خدا نے کہا۔ ایک فکرہ آپ نے دیکھا ایک مرتبہ میں شادہ ہوتا ہے نظر پڑی تھی معاشرے میں، تو اس کا میں آپ کو حوالہ رکھ لگا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میری ظاہرہ کی قدموں میں بیٹھ کے حسن حسین جنت کے سرکار بنا۔ اگر ایک چھوٹا سا فکرہ آپ نے مجھ سے ماتوں کے حوالے میں کرنے لگا، چھوٹا سا فکرہ کہ جوش پا علامت جوش پا خدا نے قرآن میں رکھی ہے، جوش پا حسین کی بیٹی میں رکھی ہے۔ آج زمانہ ہم نے اعتراض کرتا ہے کہ سارا دن صرف یا حسین، ساری بات صرف یا حسین، صرف یا حسین، صرف یا حسین کرنے سے کیا نہیں لگا۔ آج میں نبی کیا نبی کا آپ یہ دلیل دکھانے لگا ہوں کہ صرف یا حسین کرنے سے انہیں کیا ملے گا۔ آج میں تو یہ بتاؤں کہ صرف یا حسین کرنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ کوئی کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا، کوئی کے پاس روزہ تھا صرف حسین نہیں تھا، کوئی کے پاس زکات تھی صرف حسین نہیں تھا، کوئی نے کلمہ نہیں بدلا تھا، کوئی نے ایمان بدلا تھا، کوئی نے نظر بدلا تھا، کوئی نے ایمان بدلا تھا، کوئی نے محمد میں ابراہیم کی شفا میں اگلے پھول میں یہ تحریر کر دیا کہ اگر دین اسلام جیسے عظیم مذہب سے صرف حسین کو ایمان دیا جائے پیچھے یزید کے سوا بچتا ہی کچھ نہیں، پیچھے یزید کے سوا بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہی کربلا یہی محرم حسین کا آخری سجدہ دیکھنے جہاں سب سنتے ہیں کہ جو نانا کی معراج تھی کہ نانا عرش پہ گیا تھا، یہ نماسی کی معراج ہے کہ وہ کربلا میں آ گیا اور خدا حسین کا سجدہ دیکھنے خود کربلا میں آ گیا ہے۔ فلان کہتا ہوں خدا حسین کا سجدہ دیکھنے خود کربلا میں آ گیا، بتانے خدا خدا کا اب خدا سنتے ہیں جہاں خدا ہے وہاں ابلیس بھی آ گیا۔ اب وہاں پہ خدا نے کہا کہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں میری میرا بڑا نمازی ہے، یہ میرا بڑا چاہنے والا ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ یہاں پہ اتنا آ کے سجدہ دے گا، پھر ہم بھی محنت کو بچا لے گا، جبکہ میرا کام ان کو ان کی کوشش میں ناکام کرنا تھا، اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ خدا نے کہا تجھ میں اگر جرت ہے، تجھ میں اگر ہمت ہے، تیرا اپنا اتنا اختیار ہے تو اسے روک کے دکھا، تو اسے روک کے دکھا۔ اب یہاں سے جو ابلیس نے اشارہ کیا، سورج نے اپنی سابقہ ٹوٹ ہوگی، زمین جلنا شروع ہوئی، اتنی تک کے لیے تھے۔ اب حسین سجدہ دے رہا ہے، اب وہاں پہ یزیدیوں نے تیروں کی جاریں شروع کی، نیزوں کی جاریں شروع کی، سرائی کر رہا ہوں۔ اب وہاں پہ پیچھے ابراہیم آج یہ کہہ رہا ہے حسین ہماری محنت کو بچا جانا، وہاں پہ دین کہہ رہا ہے حسین ہماری محنت کا جانتا ہے، عیسیٰ کہہ رہا ہے حسین بڑی محنت کی ہے، یوسف کہہ رہا ہے بڑی محنت آپ سے دور رہا، یزید کہہ رہا ہے کہ میں بہت میرے سے دور رہا، صرف اس لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے حسین کی محنت کا سلسلہ میں حسین نے یہاں کربلا کی محمدی پہ اس خدا کا آخری سجدہ کیا۔ وہاں سے ابلیس دوڑنا چاہتا تھا کہ خدا نے پیچھے سے سنا دے کہ اب کہاں جا رہا ہے۔ ابلیس نے کہا کتنا قائم ہونا چاہیے، ابلیس نے کہا اگر تو میرے پچھلے گناہ معاف کرے تو میں اس کو سجدہ کروں۔ اسی حسین کی محنت آگے ہے شام کے خدا کا۔ حسین اس یام شخصیت کا نام ہے۔ آج بھی ایک مرتبہ آج بھی اگر ہم رات کو اکیلے بیٹھے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ہمارا بھی کوئی 6 ماہ کا بچہ ہو، ہمارا بھی کوئی 18 سال کا نوجوان ہو، ہمارا بھی کوئی نوجوان بھائی ہو، ہمارے بھی دوست ہمارے ساتھ ہوں اور ہماری پیٹ پیچھے نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سب کو دبا کر دیا۔ آخری پڑھنا سر آخری دکھانے سر امام زین العابدین کی شہادت کے قریب ہے، میں انہی کے مسائل پر صرف ایک فکر ایک جملہ کہوں گا، اس کے بعد قبلہ کے حوالے دے کر اور آپ لوگوں سے اجازت۔
امام زین العابدین سمیت یہ قافلہ بازاروں میں چل رہا ہے کہ اچانک جن نیزوں کے ساتھ تھے وہ نیزے رک گئے. اب سپاہی زور لگا رہے ہیں. ادھر سے حسین کا نیزہ رکا, اکبر کا بھی رک گیا. جب اکبر کا رکا عباس کا بھی رک گیا. جب عباس کا رکا اصغر کا بھی رک گیا. جب ان سب کے نیزے رک گئے تو پیچھے پورا قافلہ تو پیچھے سے شمر نے آواز دے کے کہا کہ تم لوگ آگے کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیزے رک گئے ہیں, نیزے زمین کے اندر چلے گئے ہیں. کہ یہاں سے حسین نے اپنا چہرہ مبارک نیزے پہ گھمایا اور پیچھے قافلے کی طرف اپنا چہرہ کر لیا. جب حسین نے پیچھے چہرہ کیا تو جتنے اور سب تھے ان سب نے اپنے چہرے پھیرے اور وہاں پیچھے دیکھنے لگے. انہوں نے پیچھے کیا دیکھا کہ آپ کے میرے چوتھے امام سجاد نماز پڑھ رہے تھے. وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. حسین کی محنت آ گئی ہے شام کے درباروں تک. وہ نماز پڑھ رہے تھے. اتنا ہوا کہ شکر نے دو سپاہیوں کو کہا کہ جیسے تیسے کر کے اس کی نماز ہی پڑھوا دو, اس کی نماز ہی پڑھوا دو. ان کی نماز پڑھوائی جا رہی ہے جن کی وجہ سے آج ہم نماز پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ اس کی نماز ہی پڑھوا دو. اتنا کہنا تھا کہ دو سپاہی وہاں سے چلے. انہوں نے جو سجاد کے گلے میں توڑ تھی اس کی دو زنجیریں تھی, ایک دائیں سپاہی نے پکڑی ہوئی تھی, ایک بائیں سپاہی نے پکڑی ہوئی تھی. وہ دو سپاہی آئے, انہوں نے ان سے زنجیریں چھین لی. وہ دونوں زنجیریں پکڑ لیں, گھوڑوں کے ساتھ باندھ دی. گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. جیسے ہی انہوں نے 2000 حسین کو رونے کے لیے آئے, ان کے لیے فکرہ کہنے لگا. اور لوگ اپنی ہائی یہاں کہہ کے جانا پتہ نہیں بی بی زہرا کس کی قبول کر لیں. اس کے سر کے پاکیوں کی بھی یہ جو آزادی ہے پھر سب وہ قبول ہو گئے. اس نے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے. جیسے ہی وہ گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے امام سجاد اب شام کی کلیوں میں ان کا چہرہ بننا جا رہا تھا اور بغیر میں تو کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. سجدے میں کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی. کہنا تھا کہ وہاں سے حسین نے جیسے آواز دی انت زین العابدین, یہ زین العابدین. اللہ